الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار حبط ما صنعوا فيها وتركهم ما كانوا يعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے بہت بزرگ اور دوستوں، چار ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے نیکیوں کو ضائع کرتے ہیں، نیکیوں کو عکارت کرتے ہیں، عبادات ہو، خدمات ہو، بھلائی ہو، سخاوت ہو، نیکی ہو، چار ایسی چیزیں. سب سے پہلے شرک ہے. تو آدمی شرک کرتا ہے، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اس کے اعمال عکارت ہو جاتے ہیں، نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا. نمبر 2 کفر. کیونکہ شرک تو کفر کی ایک قسم ہے، لیکن سب اونچی قسم ہے. اب کفر میں دہلیت بھی ہے، کفر میں ختم نبوت کے انکار بھی ہے، کفر میں عیسی السلام کے نزول کا انکار بھی ہے، کفر میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. اپنے آپ کو مسلمان کے کہنا ہے اور اس کے ساتھ اپنے عقائد میں ایسی خرابی رکھتا ہے. وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے وہ مخلوق کے لیے مانتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے. یا اللہ تعالیٰ پر ایمان و یقین نہیں اس کا، اوپر سے کلمہ پڑتا ہے، دل میں بات بیٹھی نہیں. اس انسان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. تیسرا نفاق ہے. نفاق دل سے منافق ہے، کلمہ تو پڑتا ہے لیکن دل میں کفر چھپا ہوا ہے، اس کو نفاق کہتے ہیں. منافقین کتنے تھے، مسلم کے پیچھے لگانے پڑے. آپ کے ساتھ جہاد بھی کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں بھی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی بیٹھے. تو قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر اس کے بارے میں ذکر کیا ہے، نفاق کے بارے میں امام بخاری نے،
کہ حضرات صحابہ کرام جو تھے وہ نفاق سے کرتے تھے، یار ہم منافق تو نہیں ہو گئے، ہر وقت جائزہ لیتے رہتے تھے، یار ہم میں نفاق تو نہیں آئے کہ اوپر سے کچھ ہے اندر سے کچھ ہے، کیونکہ دل کے خلاف ہونا یہ بھی نفاق کی علامات میں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اسلام میں فرمایا جو جھوٹ بولتا ہے، امانت پر خیانت کرتا ہے، علامات پیغمبر صاحب نے بتائی۔ تو نفاق انسان کی ساری نیکیوں کو اور انسان کی ساری محنت کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور چوتھی چیز ریاکاری ہے، ریاکاری دنیا کو دکھلانے کے لیے نیکی کرتا ہے، واہ واہ کے لیے کرتا ہے۔ آج بالکل یہ چیز عام ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو خدمت خلق کرتے ہیں، ان کو اس کا بات کا دھیان بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ چنانچہ جب تک تصویر نہیں بنے گی غریب کو دیتے ہوئے کہتے ہیں غریب کے ہاں گئے کہ جی تصویر بنانی، انہوں نے کہا ہمیں نہیں چاہیے، آپ لے جاؤ، آپ پتہ نہیں کہاں ہماری تصویریں شائع کرو گے کہ ہم نے تم سے ایک آٹے کا تھیلا لیا۔ ریاکاری، اس لیے پیغمبر صاحب فرمایا کہ ریاکاری اس طریقے پر میری امت میں داخل ہو جائے گی جس طرح کالے پتھر پر چونٹی چلتی ہوئی کہیں چلی جاتی ہے، نظر نہیں آتی۔ اس لیے حسین صدیق کے پر اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا تھا میں مجھے ریاکاری سے بچنے کے لیے کوئی عمل یا کوئی دعا بتا دے، اور میں تو ہر صبح ہر شام پڑھا کرے 3 بار اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اور میں صبح شام 3 بار پڑھا کرے، اللہ تمہیں اس ریاکاری کے مرض سے محفوظ کر دے۔ سبحان اللہ۔ وہ اس کو بھی شرک قرار دیا، یہ بھی شرک ہے، اس کو بھی شرک قرار دیا ہے۔ ولا یشرک عبادت ربی احدا، کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، مخلوق کے لیے عبادت کرتا ہے، مخلوق کے لیے نیکی کر رہا ہے، مخلوق کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، مخلوق کے لیے بابا کے لیے۔ فرمایا کہ یہ چار وہ چیزیں ہیں جو انسان کے عمل کو ضائع کر دے، عقیدے کی خرابی، کفر و شرک تک داخل ہے، نفاق اور ریاکاری بہت خطرناک چیز ہے۔ صحابہ کرام اس سے بہت ڈرتے تھے، کہ اپنے اعمال پر نظر رکھتے تھے کہ یار یہ عمل غیر اللہ کے لیے تو نہیں کر رہا ہوں۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کو چاہتا ہے، بابا دنیا کی بابا چاہتا ہے، نوفی لہم اعمالہم فیہا، ہم سارے اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیں گے، وہم فیہا لا یبخسون، ذرا کمی نہیں کریں گے، اس کا بدلہ کوئی بھی نیکی کرے گا دنیا میں اس کا بدلہ دے دیں گے۔ راجہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایسے لوگ بہت ترقی کر رہے ہیں، باوجود ہے کہ وہ غیر اللہ کو خوش کر رہے ہیں، پھر ترقی کر رہے ہیں، اللہ نے سارا اس کو وہاں دینا ہے، ہمیں تو سارا یہاں نہیں دینا، ہمارے کو آگے دینا ہے، بولے ہمیں تو آگے دینا ہے، تو کہتے آگے ملنا ہے۔ ایک سرکاری ملازم ہوتا ہے، اس کی تنخواہ کٹتی ہے ہر مہینے، اب پرائیویٹ ملازم کی تنخواہ نہیں کٹتی۔ اب وہ کہا جی دیکھو جی تمہاری تو ہماری تو تنخواہ نہیں کٹتی، پوری مجھے تیری کٹ رہی۔ وہ کہا جب میں ریٹائر ہو جاؤں گا بھائی اکٹھے انعام کے طور پر سارے پیسے مجھے مل جائیں گے، میرا کام بن جائے گا، کوئی مکان بنا لوں گا، کوئی حج کر لوں گا، کوئی خیر کا کام کر لوں گا، تیری نہیں کرتی تیری تو یہی ہے، تجھے بعد میں مجھے ملنے والا۔ ایک مثال ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ کی علم اعمالہم فیہا، ریاکاری کے طور پر جب بھی کوئی عمل کیا جاتا ہے یا مشرک کوئی عمل کرتا ہے یا کافر کوئی نیکی کرتا ہے، کسی سے لڑائی کر رہا ہے، کسی سے خیر خائی کر رہا ہے،
نوفیلیم آمالوں کی دنیا میں اس کا بدلہ اس کو دے دیتے ہیں، وہ فیہا لا یبخسون، ذرا کمی نہیں کرتے۔ کہتے حدیث شریف میں آتا ہے دو فرشتوں کو حکم ملتا ہے کہ جاؤ، ایک فرشتے کو حکم ملتا ہے جاؤ مسلمان فوت ہونے والا ہے، اس کو مچھلی، اس کو زیتون کھانے کی خواہش ہے اور اس کے گھر میں زیتون موجود ہے، فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ وہ زیتون وہ ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دو۔ دوسرے کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ فلاں یہودی مر رہا ہے، اس کو مچھلی کھانے کی خواہش ہے، جاؤ دریا سے مچھلی لے کر وہاں پہنچا دو، کوئی تو سیزن نہیں ہے، مچھلی نہیں ملتی، جب سیزن نہیں ہے مارکیٹ میں تم دریا سے نکال کر پہنچا دو۔ اب دونوں فرشتے آرڈر لے کر آتے ہیں، ایک عنان بادل ہے، عنان یہ آسمانوں سے نیچے ایک بادل ہے، اس کا نام عنان ہے، وہاں پر فرشتے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ کرتے ہیں۔ حدیث شریف آتا ہے یہ جو شیاطین ہوتے ہیں یہ وہی عنان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دراصل جب ان کو ستارے مارے جاتے ہیں، شہاب الفاتح مارا جاتا ہے، یہ پہلے نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد ہوا، اسی لیے تو شیطان پریشان ہو گیا کہ دنیا میں یہ کیا ہوا ہے، یہ تبدیلی کیوں آ گئی، ہمیں آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا اور ہمیں ستارے مارے جا رہے ہیں۔ تو اس نے جنات اور شیاطین کو پوری دنیا میں پھیلا دیا کہ دیکھ کے آؤ ایسی کون سی تبدیلی ہے۔ تو جنات کی ایک جماعت سورۃ اقاف میں پہنچی، پیغمبر السلام سورۃ اقاف میں ایک مارکیٹ اور منڈی لگتی تھی، اقاف جگہ کا نام ہے، آج بھی موجود ہے، سورۃ اقاف لکھا ہوا ہے اس کے اوپر۔ وہ منڈی لگتی تھی، آپ ایسی جگہ جاتے تھے تبلیغ دین کے لیے، آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو جنات کی جماعت نے دیکھا ہوئی فرشتوں کی اور جا رہے تھے، تو وہ بھی پاس چلے گئے، انہوں نے پیغمبر اسلام کا پورا قرآن سنا، قرآن سننے کے بعد اپنے قوم کی طرف چلے گئے، جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک درخت سے بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی جماعت آپ کا قرآن سن رہی تھی اور اپنے دل میں اس ایمان لے کر گئے ہیں، بعد میں جنات حاضر بھی ہوئے نصیبین کے جن، تو یہ اس وقت پھر شیطان کو پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کی وجہ سے آسمان پر جانا بند کر دیا ہے۔ رکوع یوم الیہ مصطفیٰ نبی الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، پورے سورۃ جن نازل ہو گئی، کچھ ایسے بے وقوف ہے جنات کا انکار، جنات کچھ نہیں ہوگی، سورۃ جن موجود ہے بھائی، میرے جنات والناس موجود ہے، قرآن میں کتنی جگہ ذکر ہے، شیطان میں انتقال من الجن، کہ شیطان میں جنات کی قسم ہے لیکن سب سے بدترین قسم ہے، ہوتا ہے انسانوں میں ایک ویسی قسم ہے، بالکل ویسی ہے، بندے کھا جاتے ہیں، امریکہ کے جنگلوں میں کتنے واقعات ہیں، جنات سے سب سے بدترین جو قسم ہے وہ شیاطین کی قسم ہے، کبھی ہدایت پر نہیں آتی سوائے جن کی اس شیطان کے جو رسول اللہ پر مقرر ہوا تھا، تو وہ ظلم کی صحبت کی برکت سے مسلمان ہو گیا تھا، اسلمہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، اسلمہ، وہ مسلمان ہوا، ورنہ کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ آج جنات کو مسلمان ہو جاتے ہیں، بہت بڑی تعداد، جنگیں ہوتی ہیں، جہاد ہوتا ہے، بلکہ ایک صحابی نے لکھا ہے ایک دفعہ میں کہیں سفر کر رہا تھا اور سفر میں دو بگولے اٹھے، آپ کے سامنے بگولے، اور ایسے بار بار وہ ہوا کے بگولے ٹکراتے تھے، پیچھے ہوتے تھے، ٹکراتے تھے، پیچھے ہوتے تھے، میں بڑا حیران، یہ کیا منظر ہے، ایک میدان کا بڑا صحرا تھا اور بگولے پیچھے ہوتے پھر آ کے ٹکراتے، بعد میں ختم ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ سانپ ہی سانپ مرے ہوئے، چھوٹے بڑے سانپ، بے شمار سانپ مرے ہوئے، کہا کہ میں اسے دیکھ رہا تھا تو مجھے
دو سانپ جو ہے ایسے بالکل ایسے لگے جیسے کوئی ان میں یعنی کوئی بلب لگا ہوا ہے، ایسے چمک رہے تھے وہ دو سانپ۔ تو میں یہ تو سمجھ گیا کہ یہ جنات کا مسئلہ ہے، یہ جو لڑائی ہوئی یہ جنات کی ہے، لیکن کون تھے کیا تھے؟ لیکن وہ جو دو سانپ دیکھے تو مجھے ان کے اوپر نور نظر آیا، تو کہا میں ان دونوں سانپوں کو میں نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کپڑے میں لپیٹ کر ان کو میں نے دفن کر دیا۔ رات کو میں سویا ہوا تھا تو ایک جن آیا جو سردار اس کے ساتھ اور بھی جنات تھے، وہ جا کر سلام چاہتے ساری شکل میں آئے، مجھے سلام کیا کہ ہم شکریہ ادا کرنے آئے ہیں۔ اصل میں مشرکین کے ساتھ مسلمان جنات کی مشرکین جنات کا جنگ تھی، اور اس جنگ میں صحابی بھی تھے، تو وہ دو صحابی اس میں شہید ہوئے، آپ نے ان کو دفن کیا، ہم اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے روایت موجود ہے، سب موجود تعریف لا سکتا ہے۔ مسلمان لیکن شیطان جو ہے یہ مسلمان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ان کی محبت پیدا اس لیے ہوا ہے کہ انسان کی وہاں پہ انسان کو تکلیف پہنچا ہے، چاہے وہ انسان مسلمان ہو یا کافر ہو۔ جب بھی کوئی عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو اس پر جنات کے حملے بڑھ جاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ بچہ پیدا نہ ہو، ان کا دشمن پیدا ہوگا ہمارا، اگر وہ حافظ عالم قاری بن گیا عالم بن گیا تو ہمارے لیے کوئی مصیبت بن جائے گی، انہیں کوشش ہوتی ہے کہ بچہ پیدا نہ ہو۔ اس لیے اکثر خواتین کو جو حمل ثابت ہوتا ہے ڈر جاتی ہے، ڈرتی ہے تو حمل ثابت ہو جاتا ہے، کتنے واقعات ہیں۔ بہرحال اب وہ ایران جو پہاڑ وہ جو بادل ہے، اب اس میں مذاکرت کرتے تو وہاں بھی شادی جاتے ہیں، وہاں تو بچے نہیں جاتے، تو وہاں بات سنتے مذاکرہ کریں گے، ملے گی آپ نے ملا ہے، کبھی آپ نے ملا ہے، ان میں سے اگر کوئی بات سن کر پہنچ جائے نیچے تو پھر اس کاہن کو جادوگر کو بتاتا ہے فلاں کے بارے میں یہ ہونے والا ہے، اس کو بلا کرتا بھی تیرے بارے میں یہ ہونے والا ہے، تو وہ کہتا ہے یار یہ تو غیب کی باتیں جانتا ہے، جو حدیث شریف میں اس کا پورا ذکر آتا ہے۔ مذاکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ جو مسلمان ہے اس کے لیے تو وہ تو مرنے سے پہلے زیتون کھانا چاہتا ہے، اس کی تمنا پوری نہیں کرنے دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور یہودی جو دشمن ہے اس کی تمنا پوری کرنے کے لیے وہ پوجا کرے گا، آپ نے مذاکرہ کرتا ہے۔ کہا کہ چلو اللہ تعالیٰ سے جا کر پوچھتے یا تم کو ہر وہ مخلوق جو عقل رکھتی ہے وہ سوال جواب کر سکتی ہے، چنانچہ تین مخلوقات عقل رکھتی ہے، ان میں انسان ہے، ان میں فرشتے اور جنات ہے، یہ عقل رکھتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں وہ سوال جواب کر سکتے ہیں، باقی مخلوقات میں جو ہے وہ بس کھانے پینے کی عقل ہے اور کچھ عقل نہیں، کھانا پینا بچے پیدا کرنا بس، اس کے علاوہ ان کی کوئی عقل نہیں، اس لیے شیر نے کوئی ترقی نہیں کی، اس لیے گائے نے کوئی ترقی نہیں کی، انسان کہاں سے کہاں چلا گیا، باپ دادا کیا کھاتے تھے ہم نے کیسے کیسے کھانے ایجاد کر لی، باپ دادا کیسے رہتے تھے ہم نے کیسے کیسے ایسے بنا لی، باپ دادا کی سواریاں کیسی تھی ہماری سواریاں کیسی ہو گئی، بڑا فرق ہے یہ عقل کی وجہ سے۔ اور فرشتوں کا جو کچھ خاص نظام ہے اور پھر نظام کے تحت چلتے، بہرحال دونوں گئے، اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ حکمت ہمیں دیا، حکمت پوچھتے یہ نہیں ہے اللہ کی انکار کرے، انکار کہیں بھی نہیں، آدم السلام کی پیدائش کا ذکر وہاں بھی حکمت پوچھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو مسلمان ہے اس کے کچھ گناہ ہے، مرنا تو ہے زیتون کھائے یا نہ کھائے، لیکن جب اس کی تمنا پوری نہیں ہو گئی تو کسی مسلمان کی دل کی خواہش اگر پوری نہ ہو اس پر بھی میں اجر دیتا ہوں، گناہ کو معاف کر دوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں چاہتا ہوں میں اس سے گناہ معاف کر دوں، جب میرے پاس آئے تو سیدھا جنت میں بھیج۔ اور یہ جو یہودی ہے اس نے کوئی نیکی کی ہے، اس انسان کے ساتھ نیکی کی ہے، میں نہیں چاہتا کہ دنیا کو آخرت میں آ کر مجھ سے پوچھے
میں چاہتا ہوں دنیا میں اس کی تمنا پوری کر کے وہی حساب برابر کر دوں، اور جب آخرت میں آئے تو سیدھا اس کو جہنم کر دوں۔ دوستو، یہ انسان کی تمنا اور مرادیں پوری نہ ہونا یہ مومن کے لیے کوئی خسارے کی چیز نہیں ہے۔ یا تو اس کی اچھی دے دیں گے یا آخرت کو دے دیں گے، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے جب آخرت میں اپنی قبول نہ ہونے والی دعاؤں کا بدلہ دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، کیونکہ یہاں پر تو اس کے بدلے میں کتنے بڑے بڑی انعامات ہمیں مل رہے ہیں۔ دنیا میں ملتی تو چند دن میں ہمیں ایک آدمی کو سائیکل چاہیے، سائیکل نہیں ملی، آخرت میں پتہ نہیں کیا کچھ دے دے، اور سائیکل ہوتے میں تو کتنے دن رہتی ہے، 5-10 سال کے بعد کباڑ خانے میں چلی جاتی ہے۔ لیکن آخر میں ملنے والی نعمت لاسوال نعمت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک مومن کو جو حور ملے گی، پیغمبر فرمایا اگر وہ حور، بخاری کی حدیث ہے، اگر وہ حور زمین کی طرف جھانک لے آسمانوں سے لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، پورے درمیان کی جگہ روشن ہو جائے گی، چہرے کی روشنی بَلَمَنَتْ عَلِيهَا، اور اس کی خوشبو پوری کائنات میں پوری اس کی خوشبو پھیل جائے گی، اور فرمایا اس کے سر پر جو دوپٹہ ہے اس دوپٹے کی قیمت تم پوری دنیا کے خزانے اکٹھے کر لو، اس دوپٹے کی قیمت نہیں دے سکتے۔ یہ تو تشریح کے لیے دنیا نے بتایا کہ تمہیں یہ ملے گا، وہ ملے گا، یہ ملے گا، انار ملے گا، انگور ملے گا، کپڑے ملیں گے، گھوڑے ملیں گے، یہ سمجھانے کے لیے۔ ونرسو فرمایا مالا ہے رام ولا سجد ولا خطر اللہ قلب بشر، وہاں کی جو نعمتیں ہیں تم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے، تم نے کبھی سنے بھی نہیں ہے، تمہارے دل میں خیال بھی نہیں آیا۔ یہ تو ہمیں تقریب الفام کے لیے، سمجھانے کے لیے ہم یہ باتیں بتائیں گے کیسی ایسی چیزیں ملیں گی تمہیں، لیکن وہ کیسی ہوگی اس کی حقیقت کیا ہے وہیں جا کر پتہ چلے گا۔ یہ قرآن نے کہا کہ جو غیر اللہ کے لیے عمل کرتا ہے یا عقیدہ اس کا خراب ہے یا منافق ہے یا ریاکاری کے لیے کرتا ہے، وَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسُوا بِالْعَقْلِ إِلَّا النَّارِ، آگے ان کو دوزخ ہی ملے گی سوائے دوزخ کے کچھ سے، وہاں کوئی نیکی نظر نہیں آئے گی، کہ ہماری نیکیاں کہاں گئی، ہم نے تو بڑی بڑی دنیا میں نیکیاں کی، اللہ فرماتے تمہاری نیکیاں دنیا میں رہ گئی، کیونکہ تم نے دنیا داری کے لیے کیا ہے۔ شہید کے بارے میں آتا ہے، شہید ہو گیا، درجہ حدیث شریف میں آتا ہے، درجہ خیبر میں ایک آدمی تھا، کہتے ہر ایک اتنی اس نے محنت کی غزوہ خیبر میں مسلمانوں کی طرف سے تھا کہ کسی یہودی کو نہیں چھوڑا، جو قریب نظر آیا انہیں قتل کیا۔ تو لوگوں نے آ کر کہا کہ حضرت فلاں آدمی جو مدینے کا ہے بڑی محنت کی، آج تو سب سے آگے نکل گیا، فرمایا وہ جہنمی ہے، تو فرمایا کہ وہ جہنمی۔ صحابہ حیران ہو گئے، اتنی محنت کر رہا ہے، جان اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے صف اول میں کھڑا ہے، اور جہنمی۔ صحابہ فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے بعد ہمیں یقین ہو گیا کہ بھائی ضرور کو معاملہ خراب ہے، تو ایک صحابی اس کے پیچھے پیچھے ہو گئے یہ دیکھنے کے لیے اس کی یہ کیا کرتا ہے، صاحب اسی طرح نوڑا کا ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے۔ ایک یہودی کی تلوار سے اس کو چوٹ لگ گئی، تو تلوار ماری، اس کے بازو کے کہیں پر چوٹ لگی، تو اس کو اتنی تکلیف محسوس ہوئی، اتنی تکلیف محسوس ہوئی کہ اس نے تلوار اپنے سینے پر رکھ کر اس پر جھول کر خودکشی کر لی۔ صحابی دوڑ کے آیا کہ اللہ کے نبی عیسیٰ کا نام ہے، آپ سچے رسول ہیں، اسے خودکشی کر لی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ خودکشی کا جرم بہت بڑا جرم ہے، یہ معافی آسان نہیں ہے۔ اس لیے مومن کو ہر حال سے صبر کی جو ہے وہ صبر کا حکم ہے،
یعنی کہ خودکشی کر لیں. آج جو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، آج جو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر گئے؟ اس کا حل یہ نہیں ہے، مصیبتوں کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ خودکشی کر لیں. مصیبتوں کا حل یہ ہے کہ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائے. لازم یہ تصور ہو، اللہ فرماتے ہم تم پر مشکلات اس لیے لاتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے داری کرو. تو میں اپنی داری کے لیے کرتے میرے پاس آؤ، ادھر ادھر نہ جاؤ، اس لیے جاتے ہیں. خودکشی کر لی. اب ہوا کیا تھا دراصل؟ یہ منافق قسم کا آدمی تھا. جب بھی پیغمبر اسلام کا کوئی غزوہ ہوتا تو غائب ہو جاتا تھا. غزوہ بدر میں تو پابندی نہیں تھی، لیکن احد میں سب کی بندی تھی کہ سب نے جانا ہے. یہ غزوہ احد سے غائب ہوا، خندق سے غائب ہوا، اس کے بعد جتنے غزوات آتے اس میں غائب ہوا. اب جب یہ نہیں تو قبیلے کی جو عورتیں تھیں وہ اس کو ملامت کرتی تھی کہ جو اتنا ہٹا کٹا انسان ہے، جب بھی جنگ کا موقع آتا ہے تو جو بھاگ جاتا ہے. اب قبیلے کی عورتوں نے اتنی ملامت کی، گھر کی بیوی بھی ملامت کرنے والی کہ دیکھو فلاں اتنے فخر سے کہتی ہے کہ میرا وہ شہید ہو گیا، یا میرا فلاں نے اس کی جنگ میں گیا تھا، اتنے کافر مارے یہ وہ. اور دودھ جب ہوتا ہے ادھر ادھر بدھی لگا جاتا ہے، کوئی تجارتی قافلے میں چلا جاتا ہے. اس نے اپنی اس ملامت کو مٹانے کے لیے کہ مجھ پر یہ جو عورتیں بات کرتی ہیں یا مجھے بزدل کہا جاتا ہے، اس ملامت کو مٹانے کے لیے غزوہ خیبر میں شریک ہوا تھا. فرمایا کہ میں جہنمی ہوں، فرمایا کہ یہ جہنمی ہے. امن ظاہری نے کتنا تھا اخلاص نہیں تھا، اعراض کلمۃ اللہ کے لیے نہیں بتا تھا. وہ اپنی شرف مٹانے کے لیے، عیب مٹانے کے لیے، ملامت سے بچنے کے لیے اس کو کرتی. انہو جہنمی، فرمایا یہ جہنمی ہے. نیت ٹھیک نہیں تھی. فرمایا کہ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، جو کچھ کریں گے دنیا میں ہم اس کو حق کر دیں. کچھ اس میں لگا تھا بات وہ ماکان یعملون، جو عمل کرتے تھے ان کو بالکل باطل اور ختم کر دیں، نظر بھی نہیں آئے گا وہاں پر. تمام منظور ایسے اڑا دیں گے جس طرح خاک اڑتی. یہ میرے دوست، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہمارا عمل ہمیں ملے، ہمیں بات دیکھنے ملے، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری نیکی، اخلاص پیدا کرو. سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کو سامنے رکھو. بات جو کچھ چیزیں آج خوشی تھی پہلے ظاہر الہی تو کہتے جی میں نے فلانے پر بڑا خرچ کیا، مجھے دھوکہ دیا. تو اللہ کے لیے خرچ بنتا تو اس نے دھوکہ بھی نہیں دینا تھا اور دے بھی دیتا، تیرا کوئی نقصان نہیں تھا، کیونکہ مولا تو خوش ہے، مولا تو راضی. ایک آدمی، ایک بزرگ تھے، تو بچھو جو ہے وہ پانی میں گر رہا تھا تو بار بار نکالنے کو پھر گر جاتا، اور جب وہ قریب ہوتے تو وہ ڈنگ مارنے کی کوشش کرتا ان کو. اب یہ بچھو ہو گیا، جتنے زہریلے جانور ہیں یہ پانی میں نہیں رہ سکتے، زہر ان کو پانی میں نہیں رہنے دیتا. انہیں مولانا رومی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ کچھ لوگ چند دن کے لیے نیک بن جائیں گے پھر دوبارہ بیٹھے ہو جاتے ہیں، اور ان کے اندر زہر ہوتا ہے گناہ کا، وہ چونکہ نکلا نہیں ہوتا تو دریائے قربت میں نہیں رہ سکتے. اور میں دائیں منتر آب کارے ماہیاں، اور میں ہمیشہ پانی میں رہنا مچھلیوں کا کام ہے. مار رہا او کجا ہمراہیاں، اور میں صاف صاف کیسے مچھلیوں میں رہ سکتا ہے، کچھ دیر تو تیرے گا. میں نے خود دیکھا یہ دریا ستلج میں، میں نے خود دیکھا کہ مچھلیوں کے ڈار سے سانپ بھی جا رہا ہے، لیکن تھوڑی دیر میں نکل کے دھوپ پہ آ جاتا ہے کیونکہ اس کا زہر رہنے نہیں دیتا، لیکن کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو مچھلی سمجھتا ہے.
مولانا رومی نے کہا اگر تو چاہتا ہے ہمیشہ قرب الہی میں رہنا، اپنے اعمال میں استقامت، لوگ سوال کرتے رہنا حضرت عمر میں استقامت نہیں، چھوٹ جاتا ہے، اپنا زہر ختم کر، اس لیے کہ اعمال کے دریائے قرب میں ہونے کی علامت ہے۔ اگر تو نماز پڑھ رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے اور نیکیاں کر رہا ہے، یہ دلیل ہے کہ دریائے قرب میں آیا ہے۔ اب اگر تو باہر سے نکل رہا ہے، دلیل ہے اندر کے انسان کی طرح زہر ہے، اگر تشریف بننا چاہتا ہے یہ زہر کو ختم کر لے، دائم اندر آٹھ کارے پانیاں، تو ہمیشہ پانی میں رہے گا، اللہ کے قرب میں کبھی نہیں نکلے گا۔ لوگ پوچھتے حضرت کیسے ہمیں استقامت ملے؟ ایسے ملے گی، زہر ختم کرو اپنے اندر سے، گناہ کے زہر کو، گناہ زہر ہے، تو جو ہی کچھ پیچھوں میں کرتے ڈنگ مارتا وہ پھر نکالتے، مجھے پتا تھا پانی میں تھوڑی دیر رہا تو مر جائے گا، جان بچانا چاہتے تھے وہ مائے، تو ان کے شاگرد حضرت آپ اس کی جان بچاتے وہ آپ کو ڈنگ مارنے کی کوشش کرتا ہے، اور میرا کام اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا ہے تاکہ میرا خالق راضی ہو جائے، اس نے اپنا کام کرنا ہے تو اس کی فطرت میں کرے۔ مجھے آپ بتائیے ان کو باوجود ہے کہ وہ ڈنگ مارنے کی کوشش کر رہا ہے، انہوں نے اس کو باہر نکال کے چھوڑا، ان کے دل پر کوئی بوجھ نہیں آیا یہ مجھے نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے جس کو راضی کرنا تھا وہ تو راضی ہو گیا۔ آج کہتے فلاں یہ کیا، اس نے یہ کیا، یہ کیا، بھائی غیر اللہ کے لیے کرتا ہے نا کوئی، اگر تیری پہلی نیت جو ہوتی ہے کہ اللہ خوش ہو جائے، پھر بعد میں اگلی بات ہے یہ رشتے دار ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ اڑوسی ہے، یہ پڑوسی ہے، یہ بات کی بات ہے۔ اب وہ اگر تیرے احسان کا بدلہ نہ بھی دے، ویسے بھی حضرت بھی فرماتے ہیں جن پر احسان کرو بدلے کو امید نہ رکھو، نقصان کی امید رکھو، میں تو مجھے نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے میرے دوست چار چیزیں ہیں جو انسان کے اعمال کو حقارت کر دیتی، نمبر 1 شرک، نمبر 2 کفر، نمبر 3 نفاق، نمبر 4 ریاکاری۔ الحمدللہ اللہ نے شرک اور کفر نفاق سے اللہ نے ہماری حفاظت کی ہے، لیکن ریاکاری ہر موجود ہے۔ میں نے بتایا نا حدیث نقل کی اور حضور نے فرمایا کہ اس طرح ریاکاری انسان کو بھول جاتی ہے جس طرح کالے پتھر پر چلتی ہوئی چیوٹی چلی جاتی ہے۔ تو سیدنا صدیق نے وہ فرمایا بچنے کی طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ دعا صبح شام 3 بار پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اللہ تعالیٰ ریاکاری سے تمہاری حفاظت کرے۔ اللہ مجھے آپ کی توفیق عطا فرمائے۔ باپ و دعوانا الحمدللہ۔